اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر کیا کیا حقوق ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت، جو محبت کے اصل معنی اطاعت ہیں، اس کے متعلق چند باتیں آتی رہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی صحیح معنی میں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں
اور پھر احادیث نبویہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے سد الابواب، تمام راستے جو ہے بند ہو گئے ہیں، اب ایک ہی راستہ نجات کا جو باقی ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا راستہ ہے۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا کچھ حصہ مل گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پر پڑی تو آپ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ و لال ہونے لگی، اور پھر آپ نے فرمایا عمر اگر اب موسیٰ بھی آ جائیں تب بھی حضرت موسیٰ کو بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ موسیٰ بھی آ جائیں تب بھی انہیں بھی یہ ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اطاعت کرے، آپ کی سنتوں کا اہتمام کرے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے فالذین آمنوا بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور آپ کی تعظیم و تکریم کرو، ونصروہ، اور آپ کی دین کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ساری زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ تھا، اتباع کے ساتھ تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہیں اور رک کر جو ہے آپ نے سواری سے اترے، اور اس طرح گویا آپ نے بیٹھا جس طرح کوئی استنجا کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر وہاں سے آ کر پھر سوار ہو گئے۔ دیگر ساتھیوں نے پوچھا آپ کو تو استنجا کرنا نہیں تھا، پانی بھی آپ نہیں لیے، استنجا بھی نہیں کیے، بیٹھے اور آ گئے۔ تو صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو آپ اسی جگہ استنجا کے لیے اترے تھے، تو وہ اتباع سنت میں اگرچہ کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے میں نے یہ عمل کر لیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس بات کو بتاتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کا ہر دن سیرت تھا، ان کا ہر لمحہ سیرت کے جلسے تھے۔ کیا مطلب کہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اللہ کی اطاعت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتیں اسی طرح قیامت کے صبح تک باقی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہی ہے کہ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے ہر عمل میں۔ جی لوگ بڑے اس سے پوچھتی کھانے بیٹھے خود شادیہ میں دعوت میں حضرت میٹھا کھانا سنت ہی نہیں کہ لکھو، تو میں بولیا میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے۔ جی ایسا نہیں کہ جو چیزیں آسان ہو اور جو چیزیں ہمیں سہولت کی معلوم ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں اس کی ہم صرف اطاعت کر لیں، اسے صرف جو ہے اپنا لیں، اور فرمایا دیگر سنتوں کو، اور جہاں دوستوں بالخصوص اپنی خواہشات کا معاملہ آئے تو فرمایا سہولت سے شریعت
اور جو کچھ ہمارے دل و دماغ میں آئے ہم اسے کر بیٹھے، نہیں، ہر حال میں مطیع و فرما بردار بننا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اولاد کو، ماں باپ کو اولاد سے بے غرض محبت ہوتی ہے۔ ایک ہی دنیا میں رشتہ ایسا ہے میرے بزرگوں جو بے غرض محبت کرتا ہے۔ دوست کو دوست سے کوئی غرض ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے کوئی غرض ہوتی ہے، دنیا کے ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایک غرض ملتی ہے، لیکن ماں باپ کا وہ مقدس و پوتر رشتہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بے غرض محبت کرتی ہے۔ انہیں کمانے والا ہو یا بیکار دفعہ دار ہو، انہیں نیک ہو انہیں بد ہو، ہر حال میں فرمایا ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا اس اولاد سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، اور اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ ہو۔ والناس اجمعین، فرمایا تمام انسانیت کے لوگوں میں کسی غرض سے کوئی محبت ہو تو ہو جائے، لیکن فرمایا ان سب محبتوں سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ آپ کی محبت ہے تو ایمان کامل ہے، آپ کی محبت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، ایمان ناقص ہے۔ اور ماشاءاللہ اکابرین دیوبند اس کا عملی نمونہ تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے یہ وارنٹ جاری کیا تھا کہ جہاں کہیں مولوی قاسم نظر آئے اسے گرفتار کر لو۔ اب فوج جاتے جاتے دیوبند کے اندر جو ایک چھتا، مسجد چھتا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بھی پہنچ گئی۔ حضرت جو ہے ماشاءاللہ لنگی پہنے ہوئے ہیں، بنین پہنے ہوئے ہیں، سر پر ٹوپی ہے، اور ماشاءاللہ مسجد جھاڑ رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں تھا حجت الاسلام، مسلمانوں کا ایک امیر، اس کے ایک اشارے پر، اس کی ایک بات پر ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور انگریزوں کو اس ہندوستان سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں، تو واقعتاً وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے فوج ہوگی، اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوں گے۔ یہ عجیب عجیب باتیں ان کے ذہن میں تھے۔ اب گئے تو حضرت کچرا جھاڑنے تھے، جاتے ہی فوج پوچھی، او بھائی مولوی قاسم کو جانتے ہو؟ حضرت ذرا پیچھے ہٹے، چند قدم پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹ کو بولے تھوڑی دیر پہلے تو یہاں میں نے اسے دیکھا، تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھا۔ جھوٹ بھی نہیں ہونا نا، حضرت خود بول رہی اپنے بارے میں، تھوڑی دیر پہلے مولوی قاسم یہاں کھڑے تھے، اب یہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں سے ہٹ کر پیچھے آ گئے۔ فوج آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ اب لوگوں نے کہا حضرت آپ کی جان کا خطرہ ہے، اور آپ کی جان جانا کیا امت کی جان چلے جائے گی، اللہ کے واسطے آپ روپوش ہو جائیں، آپ اللہ کے واسطے چھپ جائیں، ان انگریزوں کے آنکھوں میں نہ ملے ہیں۔ تو حضرت ماشاءاللہ گئے، جا کر جو ہے 3 دن چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی انگریزوں کا چلت پھرت اور انگریزوں کی تلاش وہ گرما گرم ابھی باقی، ابھی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، حضرت اب اور چند دن رہ جائے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائیوں، قاسم اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں چھپا تھا، آپ کے کہنے پر چھپنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس چھپنے میں بھی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا، تو مجھے یہ سنت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو غار ثور میں آپ بھی 3 دن چھپے رہے، غار ثور میں آپ 3 دن قیام فرمایا، تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے قاسم بھی 3 دن تک چھپا رہا۔
اب جان جائے تو جائے، اب اس سے زیادہ میں چھپنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا تھا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جب محبت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو وہ چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے جو چھپتی نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی عطر لگائے، خوشبو لگائے، تو ماشاءاللہ اس خوشبو کو ارد گرد بیٹھنے والے اڑوس پڑوس والوں کو ماشاءاللہ وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت خوشبو ہے۔ اگر مسلمان واقعتاً ایمانیات سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاشرت، معاملات، اخلاقیت، ان سارے چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے تو دوستو اس خوشبو سے دوسرے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ بے ایمان ایمان میں داخل ہوں گے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، کہ یہ 4 کام کا اہتمام کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، کیا مطلب؟ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی ایک ایک سنت پر ایمان لائیں گے۔ ہمارا چہرہ مہرہ، یہ ہمارا لباس، ہماری شادی بیاہ، اور پھر ہماری تجارتیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا، یہ سارے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی تو دوستو اس سنتوں کی خوشبو سے ضرور دوسرے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتوں کے قریب ہوں گے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا ایک اطاعت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سید القراء، قاریوں کے سردار، جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کے سردار، اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاریوں کے سردار، سید القراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں 1/3 وقت، 1/3 وقت آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات ہے، اور زیادہ وقت اگر آپ بڑھا لیں تو اور بہتر ہوگا۔ ہاں، یہ کمانے والے، اور پھر فرمایا دوسرے دنیا کی چیزوں میں مشغول رہنے والے نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو بہت پیارے انداز سے پڑھنے والے، ایسا پڑھنے والے کہ آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ خود جس کے قرآن سننے کی چاہت کرے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، پھر تو ٹھیک ہے، میں آدھا دن آپ پر درود پڑھنے کے لیے متعین کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ، پھر تو دن بھر میں آپ پر درود پڑھتا ہوا گزار دوں گا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کثرت سے دوستو درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہمارا پورا دن گزر جائے، ہمیں 100 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، جمعہ کا دن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اور قربت حاصل ہونے کا جو اسباب ہیں، جو ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرے۔ بہت سارے صحابہ سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ درود شریف کے پڑھنے سے ایسے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں جیسا کہ پانی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتی ہے، اس طرح درود شریف گناہوں کو بجھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے بہت سے مواقع وہ ہوتے ہیں، بہت سے موقع وہ ہوتے ہیں جس میں ایمان والے کو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف کا اہتمام۔ مسجد کی دعا بعد میں ہے، پہلے درود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جس طرح بیانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی لکھتے ہوئے فرمایا وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درود لکھ دے، جب تک وہ رائٹنگ باقی رہے گی، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، ایک فرشتہ میرے بزرگوں اس لکھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کرتا رہے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کوئی درود پڑھنا بھول جاتا ہے تو حقیقت میں وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، جی اسی طرح فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، اور فرمایا کبھی کوئی دین کی بات شروع کرو تب درود پڑھو، آپس میں سلام کرو، خیر خیریت پوچھنے سے پہلے درود پڑھو، اور اسی طرح فرمایا کہ کسی چیز پر بھلاٹ ہو گئی کہ کوئی چیز کہیں رکھی تھی نہیں مل رہی ہے، یا پھر بچے ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں جی اور پھر جو ہے آنسر یاد نہیں آ رہا، اب فرمایا 3 مرتبہ درود پڑھو، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے 3 مرتبہ درود پڑھو۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں کہیں سفر میں جا رہے ہوں، مساجد نظر آئے تو فرمایا ان مساجد کو دیکھتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھو۔ تو قدم قدم پر درود پڑھنے کو کہا گیا، درود پڑھنے کو بتایا گیا۔ اور پھر میرے بزرگوں دوستو ایک درود تو وہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمایا اس کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو اور تجارت کی پریشانیوں کو اللہ پاک فرمایا دور کرتے ہیں۔ ایسے کہتے بھی فارمولے بولے تو ماشاءاللہ دل و دماغ جلدی کھلتا ہے، اور بھی ہے تو بولو، اور بھی آسان ہے تو بولو، شارٹ اینڈ شیٹ بولو، اور بھی شارٹ کٹ بولو۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بزرگوں دوستوں، اس دنیا کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ فرمائے جو جتنا کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مجلس میں بیٹھے ہیں، سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہی ہیں، گویا حضور کے قریب اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن فرمایا ان کے درمیان میں ایک آدمی آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کر کر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درمیان میں بٹھا لیتے ہیں۔ گویا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قریب ان کا مقام ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر پتہ ہے کہ میں ان کو کیوں قریب کر لیا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان میں ان کو کیوں لا لیا ہوں، اس وجہ سے ہے کہ آج اس روئے زمین میں سب سے زیادہ یہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھنے والا ہے۔ کیا مطلب دنیا میں قریبی نصیب ہو رہی ہے۔ فرمایا دوستو اس کی کثرت پر اور پھر اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر آخرت میں دوستو اسی طرح فرمایا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی محبت کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی علامتیں ہیں کہ ایک ایک سنت کے ساتھ آپ کی جی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، وہیں فرمایا آپ سے محبت کی نشانی اور علامت ہے کہ درود شریف کا اہتمام ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا عام معمول تھا درود شریف کا اہتمام کرنے کا۔ آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، ان کے معمولات میں ہزاروں کے مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بازار میں داخل ہوں تو درود شریف کا اہتمام، اور فرمایا کسی مجلس کے ختم پر تو درود شریف کا اہتمام، کسی مجلس کو شروع کیا جائے تو درود شریف کا اہتمام۔ علماء نے لکھا ہے جی مدینۃ المنورہ کے اندر علی ابن عیسیٰ وزیر تھا، اس زمانے کے جی ابو بکر ابن مقری جی محدث تھے، ان کے پاس
ایک آدمی اپنی حاجت کو اور اپنی غربت کو اور اپنے مسئلے کو لے کر آئے اور پھر انہوں نے جو ہے تسلی دی، میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ میں تمہاری اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کروں گا، دعا کروں گا۔ فرمایا جب کوئی مانگنے والا آئے تو دوستو تسلی کی اسے بات کر دینا، اور فرمایا اس کے حق میں دعا دے دینا اور پھر اسے تسلی دے کر بھیجنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم بے دھڑک جھڑک کر بھیج دیتے ہیں، پتہ نہیں کب کس کی آہ لگ جائے تو ہمارا بیڑا جو ہے دوستو غرق ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ محدث ابو بکر ابن مقری محدث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تسلی دے کر بھیجے، اور فرمایا رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جا کر مدینے کا جو وزیر ہے علی ابن عیسیٰ، اس سے جا کر کہو کہ میرا جو امتی آیا ہے اس کی وہ بھرپور تعاون کرے، اس کی مدد کرے، اس لیے کہ بہت اہتمام سے مجھ پر درود پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کو کوئی ہدیہ دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ اس کے برابر، اس کے لگ بھگ، اس کے قریب قریب کوئی موقع ہو تو اسے وہ ہدیے کا بدلہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، فرمایا جو درود پڑے گا، فرمایا اس درود کے بدلے میں گویا آپ اللہ سے اپنے امتی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ علی ابن عیسیٰ کے پاس جا کر کوئی اس کی بھرپور مدد کرے۔ صبح کو دوبارہ وہ آدمی آیا تو وہ ابو بکر ابن مقری اس آدمی کو لے کر وزیر کے پاس گئے اور کہا خواب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور پھر آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کی مدد کریں۔ تو وہ آدمی وزیر حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر گیا، 100 دینار سونے کا سکہ لایا، 100 دینار اس حاجت مند کو دیا، اور 100 دینار ابو بکر ابن مقری محدث کو دیا کہ آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے مجھے بات پہنچی ہے، اس لیے آپ کو بھی 100 دینار۔ پھر بیٹھتا، پھر بے قرار و بے چین ہوتا، پھر جاتا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے، فرمایا روتے ہوئے پھر 100 دینار ان کو دیتا، 100 دینار ان کو دیتا، اس طرح دیتے دیتے ان کو 1000 دینار سے نواز کر بھیج دیا۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، وہ ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ یہی اصل محبت کا تقاضا ہے، اور یہی محبت کی میننگ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اطاعت آ جائے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور فرمایا ان سارے تقاضوں پر عمل کرے۔ اسی میں سے ایک، میرے بزرگوں، دوستو، درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہے وَنَصَرُوهُ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو، جہاں کہیں مسلمان دوستو حالات میں ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، تو دوسرا مسلمان، آپ نے مثال دے کر فرمائی، سارا ایمان والا ایک بدن کی طرح ہوتا ہے۔ بدن کے کسی حصے میں کچھ بھی چوٹ لگتی ہے تو بدن کا سارا حصہ بے قرار و بے چین پریشان ہو جاتا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے میرے بزرگوں، دوستو، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ فلسطین کے مسلمان بڑے حالات سے گزر رہے ہیں، ظالم اسرائیل، فرمایا اصل اس کا مقصود کہ اسلام کو ختم کرنا، اس ظالم کا یہ سوچ ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو ختم کرنا، اور اس ظالم کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ بیت المقدس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ کوئی اور مسجد نہیں، فلسطین کی وہی بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش ہوئی کہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، مکۃ المکرمہ میں جو ہے یہ قبلہ اول بن جائے۔ آپ کی تمنا پر، آپ کی خواہش پر، جو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، 2 قبلے والی مسجد ہے، ظہر کی نماز میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا۔ ورنہ میرے بزرگوں، دوستو،
کعبۃ اللہ سے پہلے ساری انسانیت کا، سارے مسلمانوں کا قبلہ اول فرمایا وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے۔ ظالم کی نگاہیں اس پر تلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے فرمایا وہاں کے معصوم بچوں کی جانیں، ماں کی گود میں جگر گوشے کی دوستوں لاشیں اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا بے یار و مددگار، فرمایا اور کوئی دوستوں ان کا یار و مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی پاپ نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف بیت المقدس کو قبضہ کرنے کے لیے اور پھر وہاں اپنا یہودیوں کا کوئی مجسمہ نصب کرنے کے لیے یہ سارے فرمایا ظلم اور ستم سے رہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایسے موقع پر فرمایا ہمارا حق بنتا ہے۔ کل ہمارے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بہت ہی اپسیٹ تھے، بہت ہی موڈ آف تھا، کچھ ابھی کیا بات ہے، کیا کروں، صبح سے وہ ویڈیوز کو دیکھ کر کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، گھر میں جاؤں تو بیوی بچوں کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا، ہمیشہ یہ بات ستائی جا رہی ہے۔ اہلا ان معصوموں کا کیا قصور تھا کہ ان معصوموں کی جانیں آج ظالم جو ہے ان کی جانیں لینے پر تلا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات بیت المقدس کو قبضہ کرنے پر وہ قابض بن رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہو سکے تو یاسین پڑھ کر، صدقہ کر کر، درود شریف کا اہتمام کر کر، فرمایا خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، دعائے یونس کا اہتمام کر کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر، استغفار کر کر، میرے بزرگوں آج میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج ہماری دعائیں بھی بے اثر اس لیے ہو رہی ہیں کہ آج اللہ معاف فرمائے ہم اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دور 20 سال پہلے مہاجر میں امام صاحب موذن صاحب جماعت کے لیے ظہر اثر میں کسی کا انتظار کرنا پڑتا تھا، 4-5 گھر اور زیادہ مزدور لوگوں کے 20 گھر آدھونی والوں کے ملتے تھے۔ آج الحمدللہ آبادی بڑھ گئی ہے، چاروں طرف مسلمان آباد ہو رہے ہیں، 100 سے گھر میرے بزرگوں فرمایا ہو گئے ہیں۔ 100 گھر بولے تو 150 تو مسلمان آسانی سے مل سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کا حال جمعہ کے علاوہ آ کر دیکھو، فجر میں کبھی دیکھو 25-30 زیادہ 40-50 مسلمان اور باقی سارے مسلمان۔ ایسے سنگین حالات دیکھ کر، ایسے زلزلے دیکھ کر ہمارے ضمیر کو، ہمارے دل کو زلزلہ نہ لگے اور ہمارے ضمیر کو نہ جھنجھوڑے تو پھر اور کب میرے بزرگوں ہم جاگیں گے ایسے حالات کو دیکھ کر۔ اور فرمایا میرے بزرگوں دوستوں، ہماری ضمیریں جاگنا ہے، اللہ کے یہ اعمال کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ بیت المقدس جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، جہاں آپ نے یہ نبیوں کی امامت کی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، اور 70 سے زیادہ جو ہے وہاں نبیوں کا مسکن ہے، مدفن ہے، مرجع ہے، مرکز ہے، وہ ساری چیزوں پر حالات، اور مسلمان اب اپنے آپ میں بے خوف ہے، اپنے آپ میں خود غرضی میں مبتلا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، دین کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، بے قدری ہوگی، فرمایا وہ بات دور نہیں ہے۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو حالات آج دیگر جگہ میں ہیں، ابھی ایک ملک میں زلزلہ کے جھٹکے ہزاروں افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، یہ سب حالات دیکھ کر دوستو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اللہ جب غصہ ہوتے ہیں، اعمال مسلمانوں کے بگڑتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ان سارے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ خود آپ اور اپنے اہل و عیال اور اپنے معصوم بچوں کو لے کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی اور سارے عالم اسلام کی، سارے مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ان ظالموں کے حق میں اللہ پاک ہدایت رکھیں تو ہدایت مقدر فرمائے، ورنہ ان ظالموں کو دنیا سے پاک فرمائے، صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھی